اللہ کی پناہ۔ ہم سورہ ماعون جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک آیت آتی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے جس کا نام ویل ہے، جس کا نام ویل ہے، کیا کہ اور اس کے معنی خرابی اور بربادی کے بھی آتے ہیں، تہس اور نہس کے بھی آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن سستی سے پڑھ رہا ہے، بے وقت پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز مغرب کے وقت پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز عشاء کے قریب پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، ظہر کو عصر میں پڑھ رہا ہے، غفلت برت رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا اس کے باوجود اس کو جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اب یاد رکھیں جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچ دیا ہے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کچھ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہو گیا، تو جہنم میں کیوں چلے گئے، تو ان کا یہی جواب ہوگا لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں کس چیز نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ مال و دولت ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے کہ ہم 24 گھنٹے مال و دولت کے حساب و کتاب میں رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے اگر نماز مال و دولت کے ذریعے چھوٹ رہی ہے، نماز مال و دولت کی وجہ سے اگر چھوٹ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ کیا تمہارے پاس ان سے بھی زیادہ مال و دولت تھی؟ اس کے باوجود اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے، چرند پرند ان کے تابع تھے، ہر ایک کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھائی تھی، لیکن اس کے باوجود عبادتوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اگر کوئی آدمی کہے میں بیمار رہتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، میں بیماریوں سے دوچار ہوں، اس لیے میں عبادت نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو ذکر کریں گے، کیا تم حضرت ایوب سے زیادہ بیمار ہو گئے تھے؟ کیا ان سے زیادہ تم تکلیف میں تھے؟ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم لوگ قصہ سنتے رہتے ہیں، کتنی پریشانی کے شکار ہوئے، کتنی بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کبھی دشمنوں کے مقابلے کے لیے صحابہ کرام کے فوج کو بھیج رہے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ ہے، کبھی گھریلو معاملہ ہے، کبھی صحابہ کرام کو دین سکھلا رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نماز کے اندر ذرہ برابر کوتاہی کی؟ کبھی نہیں کوتاہی کی۔ آپ یہ بتائیں کہ آج ہم کس چیز کو بہانہ بنا رہے ہیں، کس چیز کو بہانہ لے کر کے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی کہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کے تابع رہتے ہیں جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، ہمیں وقت نہیں دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی زندگی کو پڑھیے کہ اتنا بڑا فرعون، اتنا بڑا ظالم جو اپنی بیوی پر ظلم کی انتہا کر بیٹھا تھا، اس کے باوجود ان کی بیوی حضرت آسیہ عبادتوں میں کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ کل قیامت کے دن ایسے ایسے اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں گے، ہم شرمندگی میں پڑ جائیں گے۔ ہم جن چیزوں کو بہانہ بنا کر نمازوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہمارے منہ بند ہو جائیں گے، ہمارے منہ بند ہو جائیں گے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے اتنا کام رہتا ہے میں کیا بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں پاک نہیں رہ پاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ٹینشن میں رہتا ہوں۔ میرے عزیز میرے دوستو یہ سب بہانہ بازیاں ہیں۔ آج تو اگر پوچھا جائے نماز نہ پڑھنے کی وجہ تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت میدان محشر میں سب سے پہلے جو سوال کرے گا اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ اور کل قیامت کی جب اللہ پوچھ کرے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، میں نے تم پر نماز فرض کیا تھا، ہر حال میں فرض کیا تھا، یہاں تک کہ تم کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر کے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں تو لیٹ کر کے پڑھو، لیٹ کر کے نہیں تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، تم نے نماز کیوں چھوڑی؟ آج دنیا کے اندر ہم بہانہ بازی کر کے اپنے آپ کو ہم بچا لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس وقت جب ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، بہانہ بازی بنانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم اس تمہاری جھوٹ بولنے والی زبان پر مہر لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، تمہاری
تمہاری منہ بند ہو جائے گی، یہ تمہارے اعضاء اور جوارح تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ مسلمان ہونا جس طرح ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے۔ یہ چند دن کی زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے، یہ غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں کی ہے، اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ جب تک دنیا کے اندر ہیں، نماز والا ایمان والا بن کر کے رہیں، احکام کے پابند بن کر کے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو نورانیت سے بھر دے گا۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب کرے گا، ایمان کی توفیق دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے